اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹو ٹی وی دیکھنے والے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ریاست کے معاملات میں مشغول تھے۔ دو نوجوان ایک توانا اور ہٹے کٹے دیہاتی کو پکڑے آپ کے روبرو آئے۔ انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس آدمی نے ان کے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کو اس کے جرم کی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے انصاف مانگا۔ حضرت عمر نے نوجوان کو دیکھا اور فرمایا، تم نے اپنے خلاف لگایا گیا الزام سن لیا ہے۔ اپنے دفاع میں کہنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، امیر المؤمنین، مجھ پر جرم کا الزام لگایا گیا ہے۔ میں اپنا ایک محبوب اونٹ لیے جا رہا تھا۔ جب میں ایک باغ میں پہنچا اور آرام کرنے کے لیے رکا، اونٹ نے ایک درخت کی جھولتی شاخ سے چند پتے کاٹ کھائے۔ یہ دیکھ کر بوڑھے نے پوری قوت سے اونٹ کو ایک پتھر دے مارا۔ پھر اونٹ کے سر کے پہلو میں لگا۔ اونٹ نے چکر کھایا اور گر کر مر گیا۔ اونٹ مجھے بہت محبوب تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، چنانچہ میں نے وہی پتھر اٹھایا جس نے میرے پیارے اونٹ کو مار دیا تھا اور اسے اپنی پوری قوت سے بوڑھے پر دے مارا۔ پتھر بوڑھے کے سر پر لگا اور نتیجتاً اسے مار کر رکھ دیا۔ تب یہ دونوں جوان میرے پاس آئے اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر فرمایا، جیسا کہ تم نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے تو اب کسی شہادت کی ضرورت نہیں، لہٰذا تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ دیہاتی کہنے لگا، مجھے یہ سزا قبول ہے، مگر میں آپ سے اس پر عمل درآمد کے لیے 3 دن کی خیر کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم یہ تاخیر کیوں طلب کر رہے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی، میرے باپ نے مرتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی کے لیے سونا چھوڑا، کیونکہ میرا بھائی اتنا چھوٹا ہے، اسے اس جگہ سے متعلق نہیں بتایا جا سکتا جہاں میں نے سونے کو چھپایا ہے۔ میں نے سونا ایک میدان میں زمین میں دبا دیا ہے اور کسی کو وہ جگہ معلوم نہیں۔ میری موت کے سبب اگر میرا بھائی واجب الوصول حصہ نہ لے پایا تو قیامت کے دن مجھ سے اس بے ایمانی کی باز پرس ہوگی۔ رحم کریں اور مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ سونا کسی امین کے سپرد کرنے کے بعد میں موت کا سامنا کرنے لوٹ آؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو تمہارا ضامن بن سکے، جو تمہارے نہ لوٹ سکنے کی صورت میں جان دینے کے لیے تیار ہو؟ دیہاتی نے عدالت میں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ بلا مانس شخص میرا ضامن بنے گا۔ حضرت عمر حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا آپ اس کا ضامن بننے کی حامی بھرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، جی میں حامی بھرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نہایت ہی معزز صحابی تھے۔ خلیفہ نے ان کو بطور ضامن قبول کر لیا۔ دونوں مدعی بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور مجرم کو جانے کی اجازت دے دی۔ تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا۔ مدعی اور ضامن مسجد نبوی میں موجود تھے۔ وہ مجرم کے لوٹ آنے کے منتظر تھے۔ جو وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام حضرت ابو ذر غفاری کی قسمت سے متعلق فکر مند ہونے لگے۔ جب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو دونوں مدعی آ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری سے اپنا مجرم طلب کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، تھوڑا اور انتظار کرو، ابھی وقت باقی ہے۔ اگر وہ نہ آیا تو انصاف کی تکمیل کے لیے اس کے بدلے میں اپنی جان دے دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، قتل کے نہ لوٹنے کی صورت میں قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام
حضرت ابو ذر غفاری کی سلامتی سے متعلق فکر مند ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ چند ایک نے مدعیان سے خون بہا قبول کرنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہمارا مطالبہ زندگی کے بدلے زندگی ہے۔ جب پوری عدالت فکر مندی کی حالت میں تھی تو دیہاتی سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور وہاں آ پہنچا۔ جوں ہی وہ اندر آیا، اس نے خلیفہ کو سلام کیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے رحم کے سبب میں اپنے چچا کو سونے کا امین بنانے کے قابل ہو پایا۔ آپ دیکھیں میں ٹھیک وقت پر آ گیا ہوں، اب سر قلم کرنے میں دیر نہ کریں۔ وہاں موجود تمام لوگ مجرم کی سچائی اور وفاداری پر حیران رہ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، یہ شخص میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس سے پہلے نہ میں اسے جانتا ہوں اور نہ ہی کبھی دیکھا ہے، مگر یہاں موجود تمام لوگوں میں اس نے مجھے اپنا ضامن چنا تو میں مانے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر یہ نہ لوٹتا تو میں خوشی خوشی اس کے لیے اپنی جان دے دیتا۔ دیہاتی کہنے لگا، جناب، جب آپ ایک اجنبی کے لیے ضامن بننے کے لیے تیار ہو گئے تو اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا جواں مردی اور شجاعت کے سب اصولوں کے خلاف ہوتا۔ مدعیان یک زبان ہو کر بولے، عدالت کے مجرمین سامعین سے معاف کرتے ہیں کی صدائیں بلند رہنے دیجیے۔ خلیفہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا جب انہوں نے فرمایا، جوانوں، آپ کو خون بہا عوامی خزانے سے ادا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس نیکی کے بدلے ہمیں اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم اسے معاف کرتے ہیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے اور اس لیے ہم بڑے احترام سے خون بہا کی کوئی بھی رقم قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں ایمانداری دکھانی چاہیے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی دوسرے انسان کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، اور آپس میں جو غلطیاں ہو جائیں انہیں درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی